السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک اور مزیدار سی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گرینی اسٹوری پہ۔ آج کی اسٹوری ہے سینڈریلا کی۔ لیٹس اسٹارٹ اور اسٹوری۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک امیر آدمی کی بیوی بہت بیمار ہو گئی۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام تھا سینڈریلا۔ جب اس عورت کو اپنا آخری وقت قریب نظر آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور نصیحت کی، پیاری بیٹی، جب میں نہیں رہوں گی تو اچھے اور نیک کام کرنا، خدا ہمیشہ تمہارا خیال رکھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ سینڈریلا روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور خوب روتی۔ سینڈریلا کا باپ ایک تاجر تھا۔ وہ اکثر بیشتر کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جاتا رہتا تھا، اس لیے اس کے باپ نے دوسری شادی کرنے کا سوچا تاکہ سینڈریلا کا کوئی خیال رکھ سکے۔ تو اس نے ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ سینڈریلا کی سوتیلی ماں بہت مکار عورت تھی۔ سینڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں اس کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ سینڈریلا کی سوتیلی ماں نے سارے گھر کی ذمہ داری سینڈریلا کے اوپر ڈال دی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا وغیرہ۔ وہ سارا دن انہی کاموں میں مصروف رہتی اور پھر بھی اس کو ہر وقت اس کی سوتیلی ماں ڈانٹتی رہتی۔ اس کو بہت تھوڑا کھانا دیا جاتا، وہ بھی اگر سوتیلی ماں اور بہنوں کے کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا، ورنہ بیچاری سینڈریلا رات کو بھوکی سو جاتی۔ گھر میں موجود چوہے اور پرندے سینڈریلا کے دوست بن گئے تھے۔ وہ گھر کے کاموں میں سینڈریلا کی مدد کرتے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کا فیصلہ کیا اور پورے شہر کے لوگوں کو اس میں بلایا تاکہ اس کا بیٹا اس پارٹی میں شامل ہونے والی کوئی حسین لڑکی کو پسند کرے جس سے اس کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیے تاکہ شہر کی ساری لڑکیاں اس پارٹی میں شریک ہوں اور شہزادے کے ساتھ رقص کریں۔ شہر کی ساری لڑکیوں نے شہزادے سے شادی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ادھر سینڈریلا بھی پارٹی میں جانا چاہتی تھی، وہ محل دیکھنا چاہتی تھی۔ سینڈریلا کی بہنوں نے بھی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس دن وہ پارٹی ہونا تھی۔ تو اس دن شام کو اس کی ماں نے کہا، سینڈریلا، میری بچیوں کی تیاری میں مدد کرو۔ دونوں میں سے ایک نے ضرور شہزادی بننا ہے، اس لیے ان کو شہر کی ساری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نظر آنا ہے۔ سینڈریلا بہت نیک دل تھی۔ اس نے اپنی سوتیلی بہنوں کو بہت اچھے سے تیار کیا۔ جب وہ پارٹی میں جانے لگی تو سینڈریلا نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، میں بھی پارٹی میں جا سکتی ہوں؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں نہ جوتے ہیں۔ تم اگر ہمارے ساتھ گئی تو سب لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اور وہ سینڈریلا کو اکیلے گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر پارٹی میں چلی گئی۔ تو سینڈریلا کو ان کے جانے کے بعد اپنی ماں کی شادی کا جوڑا یاد آیا۔ اس نے صندوق سے نکال کر دیکھا تو وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس نے اس جوڑے کو سینا شروع کر دیا۔ اس کے دوست چوہے اور پرندے اس کی مدد کرنے لگے۔ سینڈریلا سوچنے لگی کہ اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی اور وہ رونے لگی۔ تبھی اچانک ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ وہ سینڈریلا سے کہنے لگی، مت رو میری بچی، میں تمہیں بھیجوں گی دعوت پر۔ سینڈریلا کہنے لگی، یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں تمہیں تیار کروں گی پارٹی میں جانے کے لیے۔ بوڑھی عورت نے اپنی میجک سٹک گھمائی تو سینڈریلا کے پرانے کپڑے نئے ہو گئے اور پاؤں کی طرف سٹک گھماتے ہی خوبصورت شیشے کے جوتے آ گئے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے میجک سٹک سے بگی اور گھوڑے بھی بنا دیے۔ سینڈریلا پریشان ہو کر بوڑھی عورت کو کہنے لگی، اگر میری ماں اور بہنوں نے مجھے پہچان لیا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گی۔ تو اس پر بوڑھی عورت نے میجک سٹک سے اس کا خوبصورت میک اپ بھی کر دیا تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ جب وہ بگی میں سوار ہو کر جانے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا، میری بیٹی، یاد رکھنا یہ جادو صرف آدھی رات تک ہی رہے گا، تمہیں آدھی رات سے پہلے گھر واپس آنا ہوگا۔ سینڈریلا نے وعدہ کیا وہ آدھی رات سے پہلے گھر واپس آ جائے گی۔ وہ بگی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو ہر کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اس کو پہچان نہ سکی۔ شہزادے نے جب سینڈریلا کو دیکھا تو فوراً ہی ہاتھ آگے کیا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ تو سینڈریلا نے کہا، جی ہاں۔ وہ رقص کرنے لگی۔
वो तकरीबन भूल गई कि उसको आधी रात से पहले घर जाना है। शहज़ादे के साथ रक्स करते करते अचानक उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी तो उसे याद आया कि उसको तो आधी रात से पहले वापस जाना है। वॉल क्लॉक पर 11:55 हो चुके थे। वो तेज़ी से महल से बाहर भागी। शहज़ादा भी सिंड्रेला के पीछे भागा। सिंड्रेला सीढ़ियों से उतर रही थी कि उसके पाँव से एक जूता उतरकर सीढ़ियों में गिर गया, लेकिन सिंड्रेला को बहुत जल्दी थी वापस जाने की, इसलिए उसके पास जूता उठाने का टाइम नहीं था। वो बग्गी में बैठी और घर वापस रवाना हो गई। शहज़ादे ने वो जूता उठा लिया। उसको ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसने पूरे मुल्क से उस लड़की को ढूंढने का फ़ैसला कर लिया। शहज़ादा और उसके सिपाही घर घर जाते और वहाँ मौजूद लड़कियों को जूता पहनाकर देखते, लेकिन वो जूता किसी को पूरा ही ना आता। आखिरकार शहज़ादा और उसके सिपाही सिंड्रेला के घर पहुँच गए। उन्होंने उसकी सौतेली माँ से पूछा कि घर में कोई लड़की है जो उस दिन मेरे महल में पार्टी में आई थी। तो उसके इस सवाल पर सौतेली माँ ने जवाब दिया, मेरी दोनों बेटियाँ उस रात पार्टी में आई थीं। शहज़ादा कहने लगा कि ये जूता हमने पहना कर देखना है। तो सौतेली माँ ने जब जूते को देखा तो कहने लगी, शायद ये मेरी ही किसी बेटी ने पहना होगा। जब उनकी दोनों बेटियों को बुलाया गया और उनके पाँव में वो जूता पहनाया गया तो वो किसी तरह भी उनको पूरा नहीं आ रहा था। तो शहज़ादे ने पूछा, क्या घर में कोई और भी है? तो इधर सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो कोई किसी किस्म का जूता ना पहन सके और ना ही वो शहज़ादे के सामने आए। जब शहज़ादे और सिपाहियों ने किसी लड़की के कमरे में आवाज़ सुनी तो वो कमरे की तरफ गए। कमरे को बाहर ताला लगा हुआ था। उन्होंने वो ताला तोड़कर देखा तो अंदर सिंड्रेला बैठी हुई थी। तो वो जूता सिंड्रेला को पहनाया गया तो सिंड्रेला के बिल्कुल पूरा आ गया। तब शहज़ादा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। क्या नाम है तुम्हारा? सिंड्रेला ने जवाब दिया, सिंड्रेला। तो शहज़ादे ने फ़ौरन उसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो सिंड्रेला ने कहा, जी हाँ। तो शहज़ादा सिंड्रेला को अपने साथ महल में ले आया और बादशाह ने सिंड्रेला के अब्बा जान को बुलाया और शहज़ादे और सिंड्रेला की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। कैसी लगी स्टोरी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।